ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سرگزشت یہود کے بیان میں یہ آیات ہمارے مورد بحث ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی ہے کہ پچھلی آیات میں جناب موسیٰ اس قوم کو، اپنی قوم کو، بنو اسرائیل کو مصر سے اپنے ساتھ لے کر صحرائے سینا کو کراس کرتے ہوئے فلسطین کی طرف آ رہے ہیں۔ اب تقریباً جو آیت نمبر 58 اور 59 میں بات ہوئی ہے کہ ان کو حکم ہوا ہے کہ وعلیکم السلام وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ 58 نمبر آیت میں کہا تھا، سورہ بقرہ کی 58 نمبر، کہ ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جائیں۔ اچھا، یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیونکہ پہلے سے آ ہی اسی لیے رہے تھے کہ اپنے اس شہر میں، اسی مقدس زمین میں جو ان کے لیے کتب اللہ لکم، اللہ نے ان کے لیے یہ سرزمین لکھی ہوئی تھی۔ دوسری آیات میں یہ ہے کہ یہ سرزمین آپ لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ جیسے ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ زمین انہی کے لیے اللہ نے لکھ دی تھی۔ ارض بھی مقدس ہے، مبارک ہے، اور پیچھے مت ہٹیں، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ تو اب یہاں اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو کہ داخل ہو جائیں، یعنی کچھ رکاوٹ تھی تو حکم داخل ہونے کا ملا۔ اور رکاوٹ کیا تھی؟ یہ خالی تو قریہ نہیں پڑا تھا، اتنی بڑی آبادی کو کیسے وہ اجازت دیتے کہ
اب صحیح اسٹیمیٹ پتہ نہیں ہے، لیکن جیسے کہ تورات کے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مصر میں 6.5 لاکھ نفوس بن چکے تھے۔ 6.5 لاکھ بہت 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 بڑی آبادی بن جاتی ہے، یعنی 6.5 لاکھ کے شہر تو ابھی بھی بہت کم ہیں۔ کم ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں جہاں 6.5 لاکھ کی آبادی ہو۔ تو اس قریے میں پہلے سے بھی لوگ خود آباد تھے۔ اتنی بڑی آبادی کو کون قبول کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان کو کہا کہ داخل ہو جائیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یا موسیٰ، قالو یا موسیٰ، کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہ جو گاؤں جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اندر داخل ہو جائیں، ادھر تو بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، ہاں جبارین ہیں، جو جبر کر کے بھی حاکم رہتے ہیں اور ہم پہ جبر کریں گے اور ہمیں دبا دیں گے۔ وَإِنَّ لَن نَدْخُلَهَا، ہم نے نہیں داخل ہونا، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ کیا ہوں، ادھر سے وہ نکلیں گے پھر ہم جائیں گے، اگر وہ ادھر ہے ہم نے نہیں جانا۔ پھر کیا ہو جی، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکلے ہم جائیں گے، نہیں تو ہم نے نہیں جانا۔ کچھ ان میں سے تھے، انہی بنو اسرائیل میں سے، قال رجلان، صرف 2 مرد ایسے تھے، صرف 2 بندے، اتنی آبادی میں سے، اتنے لوگوں میں سے 2 بندے تھے، من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، جو اللہ کا خوف رکھتے تھے اور اللہ نے ان پر انعام کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا، تو 2 بندے ایسے تھے، اتنے بڑے مجمع میں 2 بندے، صرف 2 بندے، کہ ادخلوا علیہم الباب، کچھ نہیں ہوتا ہے، داخل ہو جائیں، دروازے میں داخل ہوتے جائیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے، یعنی ان میں اتنی جرت تھی کہ وہ دوسروں کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ تھوڑی ہمت کریں، ایسے ہی جیسے ہی داخل ہوں گے دروازے میں وہ بھاگ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو آپ غالب آ جائیں گے۔ لیکن اور ساتھ یہ بھی کہا ان 2 بندوں نے، وعلی اللہ فتوکلوا، جو چیز مہم ہے وہ کیا ہے، اللہ پر توکل کر کے کریں گے تو پھر کام ہو جائے گا۔ ان کنتم مومنین، اگر آپ مومن ہیں تو اللہ پر توکل کریں اگر آپ مومن ہیں۔ قالو، آگے سے انہوں نے کہا، یا موسیٰ، لگتا ہے ایسے کہ یہ جو 2 بندے تھے یہ بھی وہی جناب موسیٰ اور ہارون ہی تھے، اس لیے کہ اس کے بعد جواب انہی کی طرف سے آ رہا ہے۔ قالو، آگے سے لوگوں نے کہا، یا موسیٰ ان لن ندخلھا، آپ کی تقریروں کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا ہے، ابداً، کبھی بھی ہم نہیں جائیں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ ہیں اندر، اس بات کو ہی چھوڑیں گے ہم اندر جائیں گے۔ کیا کر پھر، فاذهب انت وربک، اس طرح کرنا، تو بھی اچھا خاصا ہے اور تیرا رب تو وہ تو ہے ہی رب، اس کے پاس تو سارا اختیار ہے، آپ لوگ جائیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، جائیں آپ جنگ کریں ان کے ساتھ، انا ہاہنا قاعدون، ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ ہاں ایسے بڑے ہی کتنے وہ تھے، جسے دلارے کہتے ہیں جی۔ قال رب، تو جہاں جناب موسیٰ نے دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہ اے رب میرے پاس تو صرف میرا اپنا اختیار ہے اور میرے
بھائی کا، ہم دو ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان کیا کر، جدائی ڈال دے، ان کا کھاتا اور رکھ، ہمارا کھاتا اور رکھ۔ تو کیا ہوا، کالا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ۔ اب جب یہ لوگ اس طرح کے ہیں تو 40 سال ان پر یہ گاؤں حرام ہے، اس گاؤں میں داخل ہونا 40 سال تک یہ نہیں ہو سکیں گے۔ اب یتیہون فی الارض، اب یہ سرگرداں رہیں گے زمین میں۔ ابھی صحرا میں تھے نا، اتنے قریب تو نہیں تھے، یقیناً تھوڑے سے فاصلے پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ تو اب کیا کیا، اب جب وہ چلتے تھے کہ جا رہے ہیں، ہاں جی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، صبح سے شام تک چلتے چلتے چلتے، جب شام کو دیکھتے تھے تو ابھی تو کوئی فاصلہ طے ہی نہیں ہوا ہے، ادھر کی ادھر ہی ہے، یعنی وہ گاؤں جو تھوڑے سے فاصلے پہ رہ گیا تھا ابھی بھی نہیں آ رہے۔ 40 سال اسی طرح ہوتا رہا۔ 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، کے فاسقین کے لیے پریشان آپ مت ہوں کہ یہ جو ہے ان کو کیا ہے۔ تو یہ 40 سال پھر، یعنی جب یہ گاؤں کے قریب پہنچ گیا اور اس طرح انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اب پھرتے رہیں 40 سال، پھر دوبارہ یعنی صحرا کی ریت یہ جو ہے وہ چاٹتے رہے اور پھرتے رہے۔ پھر جب دوبارہ ان کو یہ آیا ہوش کہ بھائی جو ہے یہ تو کام خراب ہے، جو فاصلہ تھوڑے عرصے میں ہونا چاہیے تھا اب 40 سال اور لگے۔ 40 سال کم نہیں ہے، یعنی ایک نسل سمجھیں کہ وہ نسل جو اس وقت جوان تھی اور لڑائی کے قابل تھی اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی، وہ ساری کی ساری نسل کیا ہو گئی، تقریباً ایسے بنتا ہے جیسے کہ وہ ساری کی ساری کیا ہو چکی ہوگی، اس کی چھانٹی ہو چکی ہوگی، اور اب جو ہے جو بعد والی نسل ہے اس کی باری تھی، تو تقریباً جو ہے ان کو پھر داخلے کی اجازت ملی، اور 40 سال کے بعد پھر انہوں نے یقیناً توبہ بھی کی ہوگی۔ اب جب 40 سال سرگرداں آدمی رہے اور پتہ ہی نہ چلے، صبح سفر کرتا ہے، کیونکہ ان کے لیے تھا تو یہی، کھانا ان کا آ جاتا تھا، بادل ان کے سر پہ تھے، دھوپ سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بھوک سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسائل ایسے نہیں تھے۔ تو اب کیا ہو گیا کہ یہ لوگ اس طرح اس قریہ میں ظاہراً داخل ہوئے۔ اب جب داخل ہوئے تو پھر داخل ہونے کے لیے وہ شرط تھی کہ فَادْخُلُوا الْبَابَ وَقُولُوا حِطَّةٌ، داخل ہو جائیں اور ساتھ ہی کیا بولتے رہیں، معافی، اللہ سے معافی کی طلبگاری کرتے رہیں۔ یہ آیت نمبر 58 کی بات ہو رہی ہے۔ تو معافی طلب کرتے ہوئے آپ داخل ہوں۔ پھر جو ہے یہ لوگ، ایسی کوئی قوم تھی عجیب کہ پھر سے انہوں نے جو ہے الٹ کیا اور نہیں وہ اس طرح کیا، بات نہیں مانی۔ پھر جو ہے حتتن کہنے کی جگہ مختلف قسم کے الفاظ بولتے رہے جو کہ نافرمانی کے انداز میں۔ تو پھر اللہ نے ایک اور مصیبت ان پر پھر ڈالی، اور وہ یہ تھی کہ طاعون کی مرض آئی اور بہت سارے یہ مر گئے۔ ان میں سے 25,000 کا لکھا ہوا ہے، یعنی مرتے بھی اس طرح تھے کہ ہزاروں میں تھے جو اتنے۔ اب جو ہے روٹین کے مطابق، یعنی گناہ معافی کا ایک سلسلہ مسلسل جو ہے وہ بنو اسرائیل کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب سے یہ نکلے ہیں مصر سے تو ان کا کام ہی یہی رہا ہے کہ بالکل جو ہے انہوں نے رکھا ہوا تھا اس پر کہ انہوں نے ماننی نہیں ہے، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا بگڑے ہوئے وعلیکم السلام افراد تھے، اور یہ تھے نبی کی اولاد، لیکن کیا تھے سارے
یہ بگڑے ہوئے تھے اور اس طرح کے سلسلے کر رہے تھے۔ اب پہنچ گئے ہیں جی گاؤں میں، اتنی نافرمانیاں اور اتنی دفعہ توبہ کرنے کے بعد گاؤں میں زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اب جو زندگی شروع ہوئی تو جو گاؤں کے وسائل تھے، خوب گاؤں کے وسائل، وہ گاؤں جس کی قریہ کی بات ہے، مصر کی بات نہیں ہے، بس اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا شہر نہیں تھا جہاں یہ لوگ آئے ہیں، درمیانہ چھوٹا سا قصبہ یا اس طرح کا کوئی شہر تھا۔ تو یہاں آئے ہیں تو یہ بڑی تعداد میں تھے۔ پانی کے وسائل جو پہلے سے موجود تھے وہ یقیناً ان کے لیے پورے نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پانی کا مسئلہ بن گیا۔ اب پھر جو ہے انہوں نے جناب موسیٰ کے پیش ہوئے، اور پیش کیا ہوئے بلکہ ڈٹائی کے ساتھ اور جبر کے ساتھ اپنی بات منواتے تھے کہ تو ہمیں لائے ہی کیوں ہے، ہمیں تو نے بھوکا پیاسا مارنا تھا، تو پانی نہیں ہے، اب کیا کریں ہم۔ پھر جناب موسیٰ جو ہے انہوں نے اللہ سے استدعا کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، آیت نمبر 60 جو آج ہم نے پڑھنی ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، کیونکہ جناب موسیٰ کے یہ سارے رشتہ دار ہی تھے نا، یہ بھی تو مزے کی بات ہے کہ سارے ہی کیا تھے، جناب موسیٰ کے قریبی رشتہ دار تھے، اس لیے کہ یہ سارے آپس میں کزن تھے، پہلے بھائی تھے، پھر بھائیوں کے بعد کیا ہو گئے، آگے داستان کزنوں میں تبدیل ہو گئی، تو سارے ایک دوسرے کے کزن اور ایک دوسرے کے قریبی بنتے تھے، تو اپنی قوم کے بندے تھے، اپنے رشتہ دار تھے سارے۔ تو پھر جناب موسیٰ جو ہے ان کو ترس آ جاتا، یا جیسے بھی تھا وہ پھر جو ہے اس قوم کے لیے کیا کریں، اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا جناب موسیٰ نے کہ پانی کا مسئلہ ہے، اب کیا کریں۔ اور وہ صبر بھی تو نہیں کرتے ہیں، خود زحمت بھی تو نہیں کرتے ہیں، ابھی تک ان کے کھانے باہر سے وہ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور وہ آرام کی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، کام کرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، بس صبح سے اٹھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وہ کرتے ہیں، اور پھر بس سارا دن گپیں ہی لگاتے ہوں گے، اور کیا کرتے ہیں، کام تو کچھ کرتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، البتہ اس کو یہ ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ جو انوائرمنٹ جس کی، یہ جس ماحول کی یہ بات ہے، تاریخ کے جس حصے کی بات ہے، تاریخ کے جس حصے کی بات ہے، اس حصے میں ابھی انسان کا شعور اتنا نہیں تھا، انسان اپنی حس سے تو باہر ہی نہیں آیا تھا، یعنی پورے عالم میں اگر کوئی تھوڑا بہت خدا کے حوالے سے پہچان رکھتے تھے اور جن کو تھوڑا بہت کچھ بتایا گیا تھا اور وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، تو یہی لوگ تھے جو اللہ کے بارے میں پہچان رکھتے تھے اور اس بالغیب پر جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے اللہ کے اس پر، نہیں تو باقی لوگ تو حس سے آگے بڑھے ہی نہیں تھے، بس جو سامنے ہے وہ اس کو جانتے تھے، جو غائب ہے اس کے بارے میں بالکل وہ ابھی نابلد تھے۔ اس قسم کے حالات میں یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، اور یہ جو اتنا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اتنی ان کی ہر بات کو مانا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ کم از کم اس سلسلے سے واقف ہیں، توحید سے واقف ہیں، اللہ کے سلسلوں سے واقف ہیں، اور ان بہت کچھ ان پر پہلے سے جو ہے وہ یہ دینی سرمایہ گزاری یا اعتقادی سرمایہ گزاری ہو چکی ہے، اور نظریہ ان کو فیڈ ہو چکا ہے، یہ جانتے ہیں، چاہے مانتے نہیں ہیں لیکن کیا ہے، جانتے ہیں۔ لیکن ان سے ہٹ کر جو مخلوق تھی، جو آبادیاں تھیں، اگرچہ وہ بھی بہت کم تھیں آبادیاں، تو وہ سرے سے جانتے ہی نہیں تھے، یہ جانتے تھے اور مانتے نہیں تھے، تو اس طرح کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو کیا کیا جائے، ان کو مزید جو ہے ان کے شعور کو بڑھنے کے لیے وقت دیا جائے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو تسہیلات دی جائیں، سہولتیں دی جائیں، یہ تاکہ
اس لیول پر آ جائے اور پھر انسانیت کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا جناب موسیٰ کو؟ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، وہ جو عصا ابھی جناب موسیٰ کے پاس ہے، جی ایک عصا ہے، بڑے کام کر رہا ہے، جی عصا کے ساتھ مقابلہ کیا فرعون کا، عصا کے ساتھ دریا کو دو شق کیا، وہی عصا ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ عصا ہی ہے، اسی میں عصا میں بہت خاص قسم کی قوتیں ہیں، طاقت ہے، اور خدا نے اس کو ایک وسیلہ بنا رکھا ہے اس عصا کو کہ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جو پتھر ہے، یہ جس ایریا میں ابھی آئے ہیں یہ صحرا سے اب ہٹ کے آگے، صحرائے سینا تو صاف، صحرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاف بالکل ایسے تقریباً مٹی، ریت اور اس قسم کے یا چھوٹے چھوٹے کنکروں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس میں پہاڑ نہیں ہوتے ہیں، پتھر نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ مصر کا بہت سارا علاقہ اس میں آ جاتا ہے، اور پھر اردن کا علاقہ آ جاتا ہے، تو یہ سارا صحرا ہے۔ اور اب پہنچے جہاں یہ جو ایریا ہے جو فلسطین کا ہے، لبنان کا ہے، شام کا ہے، یہ نیم پہاڑی ایریا ہے، یعنی یہاں کچھ مسطح زمین ہے، کچھ پہاڑ ہے، کچھ اس طرح ملا جلا رجحان یہاں موجود ہے۔ تو یہاں آ کر اللہ ان کو جناب موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو ان پتھروں پہ مارے، تو پتھر پہ جو ہے مارے ہیں۔ ادھر ویسے بھی جو پانی ابھی اویلیبل ہوتا ہے وہ اسی طرح مختلف قسم کے پانی کے چشمے ہوتے ہیں وہاں سے، تو یعنی چشمہ جاری کرنے کے لیے آپ زیادہ زحمت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، بس یہ ہے کہ آپ پتھر پر جو ہے اس عصا کو ماریں گے تو وہاں سے پانی جاری ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ چل کے بات کر رہے ہیں، فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ اپنے عصا کو حجر پر اور اس پتھر پر ماریں، جو بھی پتھر وہاں، یقیناً کوئی فکس پتھر نہیں بتایا، شاید یہ ہے کہ جس پتھر پہ بھی مارتے اس عصا کو تو وہاں سے، ایسے نہیں کہ ایک پتھر، یقیناً وہ پہاڑ میں لگے ہوئے اور پہاڑ سے کے ساتھ جڑے ہوئے، یا جہاں سے ویسے عام طور پر چشمے پہاڑوں سے وہاں نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہاں سے انہی پہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں مارے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، پس اس میں سے 12 چشمے نکالے۔ فَانْفَجَرَتْ یعنی نکلے، مِنْهُ اس حجر سے، اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا 12 چشمے۔ اب یقیناً یہ اس کو ہم یہ کہیں نا کہ بھائی چھوٹا سا وہ پتھر تھا یا ایسے، یقیناً وہ پہاڑ مراد ہوگی، یا وہ پہاڑی کا وہ ٹکڑا جس میں بہت بڑا ایک ہی، یعنی وہ پہاڑ سب نے جڑا ہوا ہوتا ہے تو ایک ہی پتھر ہوتا ہے پہلے، پھر اس کو توڑا جاتا ہے، تو وہ اس ٹائپ کا ہی کوئی پتھر ہوگا جو پہاڑی پہ لگا، تو وہاں سے 12 چشمے جو ہے وہ نمودار ہوئے۔ اور 12 چشمے اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی ان کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ آپ علیحدہ علیحدہ رہیں، اس لیے کہ یہ پھر لڑائیاں ہو جاتی تھی، اکثر ان میں جھگڑے اور فسادات، اور صبح سے شام تک ویلے تو ویسے ہی تھے، یعنی کام تھا نہیں، تو پھر کیا ہے، کام جب آدمی کا نہ ہو تو پھر ایک کام رہ جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تو ان کو پہلے بھی تھے بھی کزن، ہاں، اور کزنوں میں مقابلہ اور تقابل اور ایک دوسرے، کیونکہ وہ بھی کلو ہوتا ہے اور وہ بھی کلو ہوتا ہے، تو دونوں جب کلو ہوتے ہیں تو ہر ایک یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کلو نہیں ہوں، میں 1.25 کلو ہوں، آپ مجھے کلو نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح یہ حتمن ہوتا ہے، یہ سارے کزن حتمن، تو اللہ نے ان کو پہلے ہی 12 قبیلوں میں کہا ہوا تھا کہ 12 اس میں تبدیل ہو جائیں اور 12 حصے بنا لیں، 12 اسباطً، تو یہ 12 اس لیے ان کو دیے۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ترتیب ایسے دی گئی کہ ہر قبیلے کو، ہر اس
اسبات میں سے ہر سبت کو ایک حصہ بتا دیا گیا کہ یہ والا چشمہ آپ کا ہے. یعنی چشمے یقیناً تھوڑے اس طرح نکلے کہ ہر ایک کو اپنا علیحدہ چشمے سے استفادہ کرنے کا موقع مل سکتا تھا. قد علم کل اناس مشربہم، کہ ان کا مشرب کیا ہے، یعنی جہاں سے انہوں نے شرب کرنا ہے، پانی لینا ہے، ہر ایک کو پتہ تھا. اب پھر اللہ نے ان کو کہا کہ کلو وشربو من رزق اللہ، کھلا کھائیں. پہلے آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہم نے کیا ہوا تھا اور پانی کا آپ خود کرتے تھے، اس لیے پچھلی آیت میں صرف کہا تھا کلو من رزق اللہ. ٹھیک ہے، وہ آیت نمبر کیا تھی جی؟ کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے آپ کو رزق دیا اس میں سے صرف کھانے کی بات کی تھی آیت نمبر 57 میں. لیکن یہاں چونکہ اب پانی بھی فراہم کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو کیا کیا گیا ہے؟ کہا ہے کہ کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھائیں پئیں. اور آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کھائیں پئیں لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کے نہ رہیں. اب یہ کیوں کہا؟ واضح ہے کہ جب کھانا پینا دونوں فراہم ہے، رہائش بھی فراہم ہے، اس لیے کہ جو قریہ تھا یقیناً اس قریہ سے انہوں نے کیا کیا، پہلے والے جو موجود تھے سکان وہ شاید موجود تھے یا نہیں تھے، جیسے بھی تھے ان کو رہنے کی جگہ بھی مل گئی، ایک آباد جگہ مل گئی، اور کھانا پینا بھی ادھر سے آسمان سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے. تو پھر اب وہی رہ جاتا ہے کہ جب آدمی کھل کے کھا پی لیتا ہے تو پھر اس کا اور کام نہیں رہتا ہے سوائے اس کے کہ کیا کرے، کوئی فسادی کام کرے. تو اللہ ان کو پہلے ہی یہ بتا رہا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مفسدین، بچ کے رہنا ذرا، اب آپ کے فساد کرنے کی باری یا انداز بن جائے گا، تو دھیان کرنا. پہلے سے ہی اللہ خبردار ان کو کر رہا. اچھا، اب زندگی جو ہے ان کی اس قریہ میں ایک سسٹم میں آ گئی ہے، رہنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، بسنا شروع کر دیا ہے، کھانا آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، پانی کھلا مل رہا ہے اور یہ پی رہے ہیں اور رہ رہے ہیں. اب جب کچھ دن گزرے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب کیونکہ ٹینشن اور نہیں ہے، بس کھانا ہے، پینا ہے اور سونا ہے، تو اب ان کو یوں لگا کہ یہ جو کھانا ہر روز ہم کھاتے ہیں نا، اب دل اکتا گیا ہے. دل جو ہے کیا ہو گیا ہے؟ اکتا گیا ہے، بھونے ہوئے تتروں سے، بٹیروں سے، اور ادھر دوسری وہ جو گوند ٹائپ یا اس ٹائپ کی ایک کھانے کی چیز، تقریباً روٹی کی جگہ وہ ہوتی تھی اور سالن کی جگہ یہ بھونا ہوا گوشت ان کو ملتا تھا. یعنی بھونتے خود تھے، بٹیر ان کے پاس ڈھیر آ جاتے تھے، جیسے کہ پچھلی من و سلوہ جو ترجمہ کر چکے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں، اب ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری اب برداشت نہیں ہے، یہ کھانا جو ہم کھا کھا کے بہت تنگ آ چکے ہیں، ابھی ہمیں کوئی اور سبزیاں کھلائیں، وہ جو زمین سے نکلتی ہیں، سبزیاں ہوں، کھیرے ہوں اور پیاز ہوں، تھوم ہوں، یعنی مختلف قسم کی سبزیوں کا انہوں نے تقاضا کر دیا کہ اب یہ ہم نہیں کھائیں گے. دیکھیں کہتے ہیں کہ آیت نمبر 61 میں وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو اے بنی اسرائیل، اے یہود، یاد کرو اس وقت کو، قُلْتُمْ، آپ نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم اسے کھانے پہ صبر اب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہماری برداشت اب ختم ہو گئی ہے، ہم
نہیں اس کو اب مزید کھائیں گے۔ پھر کیا ہو، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور دیکھیں کتنے بدبخت ہیں، ان کے گفتگو کے جو ٹون ہے وہ دیکھیں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یعنی ابھی تک انہوں نے رب کو رب نہیں مانا ہے، یعنی جناب موسیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خدا کو کہو، اپنے رب کو کہو، یعنی یہ جو ابھی ان کو ربوبیت اللہ کی طرف سے مفت میں مل رہی ہے اور اتنے ٹائم سے مل رہی ہے کہ نسلیں چینج ہو چکی ہیں ان کو اسی مفت سارے سہولیات کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اور رہتے ہوئے، اس کے باوجود ابھی بھی وہ ان کی کلام کا جو انداز ہے وہ دیکھیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو اپنے رب سے کہے، کیا کہے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، یعنی پیدا کرے، سامنے لے آئے اور ہمیں عطا کرے، کیا، مما تنبت الارض، وہ جو زمین سے اگتے ہیں، یعنی یہ جو آسمانی کھانا ہمیں ہر روز مہیا ہو رہا ہے اور مفت میں آ جاتا ہے اور ہم کھاتے ہیں، یہ اب ہم نہیں کھائیں گے، زمین سے جو اگنے والی چیزیں ہیں وہ، مثال کے طور پر بھی انہوں نے بتایا، اب صرف یہ نہیں کہ یہی جو 5 ادھر ذکر ہیں، یہ مثال کے لیے کہہ رہے، کیسے، من بقلہا، بقل وہ جو سبزیاں پتوں والی ہوتی ہیں جن کے پتے استعمال ہوتے ہیں، وکسائہا، اور وہ جو توریوں والی سبزیاں ہوتی ہیں، توریوں والی سبزیاں بہت ساری ہوتی ہیں جن میں کدو ہوگی، ککڑی ہوگی، کھیرا ہو گیا، گاجر، مولی، پتہ نہیں کیا کیا، جتنی بھی توری والیاں جن کے ساتھ ایک توری جیسی وہ کھانے والی چیز ہوتی ہے، آلو ہو گئی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، وفومہا، اور خوشبودار، فوم یعنی جی یہ ہو سکتا ہے پرفیوم جو ہے، یہ بھی فوم، یہ لہسن کو ویسے اس کا ترجمہ کیا، لیکن ظاہراً لگتا ہے کہ جو سبزیاں کیا کرتی ہیں، کھانوں میں ایک خاص قسم کا ذائقہ بناتی ہیں، جیسے تھوم ہو گیا یا لہسن، جیسے کہ سوم تھا اصل میں، سوم اور فوم، اور دوسرا یہ دھنیا اور پودینہ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ جو ایسی سبزیاں ہوتی ہیں جن سے خاص قسم کی ایک مہک اور خوشبو اس سے آتی ہے۔ پھر وعدسہا، اور اتنا نہیں، عدسہا، اور دالیں بھی، یعنی کوئی چیز انہوں نے لسٹ میں چھوڑی نہیں ہے، تقریباً زمین سے جو نکلنے والی تقریباً عدسہا، جو دانے دار ہیں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دالیں ساری آ گئی، گندم آ گئی، پتہ نہیں جو مختلف قسم کے وہ ہیں آ گئے، وبصلہا، اور خصوصی طور پر جو ہے پیازوں کا ذکر کیا ہے، پیاز جو کہ بہت مہم ایک سبزی ہے انسانوں کے استعمال کے لیے، ہر لحاظ سے مہم ہے، تو اس کا بھی ذکر کیا، یعنی پوری لسٹ دے دی کہ یہ ساری چیزیں چاہیے۔ جناب موسیٰ نے آگے سے جواب دیا، قالا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اے انسانوں، اے بنو اسرائیل، کیا آپ ایک اچھی چیز کو ایک گھٹیا چیز کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو خیر محض ہے، نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی مسئلہ کرنا پڑتا ہے، آپ ہر روز جو ہے آتا ہے اور اتنے سالوں سے کھا رہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو ہے اکتانے والی بات نہیں تھی، اکتانے والی بات نہیں تھی کہ یہ لوگ اکتا گئے تھے، یعنی جو کھانا آسمان سے آتا تھا پچھلے 40 برس تو وہ صرف صحرا میں گھومتے رہے ہیں، ان کو مصر سے آتے ہوئے بھی یہاں تک اس اتنے بڑے کاروان کو شفٹ ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے مہینے یا سال لگا تھا، یعنی لگ بھگ آپ یوں سمجھ لیں کہ پچھلے
40 سال سے زیادہ سے وہ یہ کھا رہے تھے اور وہ ان کو کوئی مسئلہ پیش کبھی نہیں آیا تھا. ایسا کھانا نہیں تھا کہ جس سے دل اکتا جائے. جیسے ابھی آپ کے ہاں مثلا جو گندم کا کھانا ہے جیسے روٹی ہے تو وہ روزانہ ہی لوگ کھاتے ہیں تو اس سے اکتاتے نہیں ہیں. روٹی سے تو کوئی نہیں اکتاتا. وہ جو ساتھ کوئی سالن وغیرہ یا سلونی چیز جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا بہت کوئی اپنا ذوق کی تسکین کے لیے یہ کرنا چاہے تو کرنا چاہے, نہیں تو روٹی تو روزانہ ہی کھاتے ہیں. تو اس طرح وہ بھی مین چیزیں تھیں جو اس سے اکتانے کی کوئی کیفیت نہ پیدا ہوئی ان میں, نہیں تو اتنے سال کبھی انہوں نے اظہار نہیں کیا. اب جو بالکل وہ ہوئے ہیں نا, جب کوئی کام نہیں ہے, کوئی سلسلہ نہیں ہے, بس ویلے ہیں, پانی ہے, کھانا ہے, رہنا ہے, سکون ہے, ہر چیز اوکے ہے بس, تو اب انہوں نے ایک نیا بہانہ سامنے رکھا کہ بھائی ہم نہیں اس پر کھا سکتے, اس کو کھا سکتے. تو اس لیے جناب موسیٰ نے ان کو کہا کہ جو خیر ہے اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں ایک گھٹیا چیز میں. خوب گھٹیا تو پھر بن جائے گی, اس لیے کہ وہ زمین کی اس سے نکلے گی تو اچھی خاصا اس میں زحمت بھی کرنی پڑے گی, اس کی نسبت تو نہیں ہوگی برابر. اس لیے ادنا کہا ہے. ادنا یعنی اس خیر سے وہ کم ہے, یہ نہیں کہ وہ بیکار ہے یا یہ جو رزق الہ ہے, پیاز ہے, سبزیاں ہیں, یہ بیکار نہیں کہا ادنا ہے یعنی خیر سے نچلے. آپ جانتے ہیں نا کہ یہ خیر اصل میں کیا تھا؟ اخیر تھا. خیر کیا تھا؟ اخیر تھا. اخیر افعل التفضیل کا صیغہ ہے, تو اخیر سے کمتر تھا, ادنا تھا. یعنی اس سے یہ چیزیں جو سبزیاں یا یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ساری ادنا ہیں. یہ نہیں کہ یہ بیکار ہے یا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں اور یہ کوئی گند ہے یا یہ اس طرح نہیں, بلکہ یہ بھی ٹھیک ہیں لیکن اس خیر کی نسبت جو آپ کو پہلے سے مل رہی ہے, جو آسمانی ہے, جس کی کوئی پوچھ نہیں ہے, جو اللہ کی طرف سے خود آپ کو دی جا رہی ہے, زحمت بھی اس میں نہیں ہے, تکلیف بھی نہیں ہے, تو اس سے آیا اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنا, آیا یہ بدلے میں دے رہے ہیں, آپ لینا چاہ رہے ہیں, اس کو بدلے میں لینا چاہ رہے ہیں جو کہ ادنا ہے, بالذی هو خیر, جو کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود خیر ہے اس کو دے کر. تو پھر حکم یہ ہوا اہبتو. تو یہ کالا جو ہے یہاں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے درمیان میں آیت کی, یہ پیچھے سے جو ٹون آ رہا ہے اس میں تو اللہ کی طرف سے حکم ہے, تو کالا ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہو یا ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے یا حضرت موسیٰ کی طرف, اور جناب موسیٰ کی طرف سے بھی بات اگر ہو رہی ہو تو بھی وہ اللہ کی ہی بات ہے جو اللہ نے ان کو کہی ہو. تو اب اس کے بعد حکم ملتا ہے ان کو کہ اہبتوا مصر. پھر ان کے سوال کو ٹھکرایا نہیں گیا ہے, صرف ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ جو یہ کر رہے ہیں نا تبدیلی, یہ کوئی اچھی تبدیلی نہیں ہے. یہ جو آپ اچھی چیز دے کر ایک کم تر چیز لے رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسی پر مصر ہیں کہ لینی ہی لینی ہے, جیسے اوپر انہوں نے کہا لن نصبر, ہم اب کسی صورت نہیں قبول کریں گے, صبر نہیں کریں گے. تو جب یہ ہے تو اہبتوا مصرن, چلے جائیں شہر میں. مصرن یہاں کہا ہے, تنوین لگی ہوئی ہے مصرن پر, اور تنوین کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. منصرف ہے تو یہ علم نہیں ہے. پہلے ایک دو جگہ دوسری جگہ جو ہے نا مصر کو بطور علم استعمال کیا ہے, یعنی وہاں منصرف کے طور پر استعمال کیا ہے, غیر منصرف کے طور پر. یہاں منصرف ہے تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح یعنی کوئی بھی شہر مراد ہے, کسی بھی شہر میں چلے جائیں. ابھی تو جس قریے میں یہاں اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے, آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, وہاں آپ کو سبزیاں بھی ملیں گی, توریاں بھی ملیں گی, ہر چیز کھانے کی جو آپ کہہ رہے ہیں سب ملے گا. اہبتوا مصر, کسی شہر میں داخل ہو جائیں, اس میں چلے جائیں, یعنی اس درجے سے گر جائیں. اہبتوا کا لفظ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ کسی
درجے سے نیچے گرنے کے منظر، یعنی یہ جو ابھی آپ ایک خاص مقام پر ہیں اور آپ کو خاص عزت دی جا رہی ہے، احترام کیا جا رہا ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے آسمانی کھانوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو یہ اس درجے سے گر جائیں اور کسی شہر میں چلے جائیں۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس آپ کو ملے گا جو آپ نے چاہا ہے، جو چیز آپ نے چاہی ہے وہ آپ کو وہاں ملے گی، لیکن وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، لیکن ساتھ ہی ان پر کیا جو ہے ٹھپا لگا دیا گیا ہے، کس چیز کا؟ ذلت اور مسکنت کا، جو کہ شہروں کا خاصہ ہے۔ شہروں میں انسان ذلیل اور بے بس ہو کے رہتا ہے۔ شہروں کے اپنے آداب ہیں، شہر میں آدمی چاہے جو مرضی ہے ہوتا رہے، چاہے جو مرضی ہے ہوتا رہے، وسائل اس کے پاس ہوتے رہے۔ شہر میں بے بسی، اور مثال کے طور پر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے شہر میں تو گلیوں میں ان کی مدد ہی کوئی نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ ٹریفک میں پھنس جائے پھر کار لے کیا کرے گا؟ ابھی یہ آج کل کے شہروں کی بات کرو، شہروں میں یہ مصیبتیں ہیں، وہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے، وہاں بہت سارے سلسلے انسانوں نے جوڑ رکھے ہوتے ہیں، ان سارے سلسلوں کو کراس کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ضرورت کے وقت انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو بے بسی تو حتماً جو ہے شہروں کا ایسا ہے، آج بھی اسی طرح ہے۔ ایک بندے نے جو بھی کرنا ہو، مثال کے طور پر فرض کریں کہ اب 5 7 10 آج کل کی بات کر رہا ہوں کہ گاڑیاں وہ جو ہے پھنس گئی ہیں کسی چوراہے میں، بہت ساری ٹریفک بن گئی ہے۔ اب مثال ایک بندہ جو ہے وہ اس کی کیا کر سکتا ہے جی، وہ ادھر بہت شریف بھی ہے، بہت اچھا بھی ہے، بہت ہر حوالے سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے وسائل بھی ہیں، اس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، گاڑی بھی اس کی نمبر 1 ہے۔ اب وہ ادھر کیا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر؟ یہی ہے، بہت کرے گا تو اپنی گاڑی سے نکلے اور پھر بھاگم بھاگ۔ یہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ میں فلاں ہوں یا فلاں ہوں، یا میرے پاس وسائل ہے، یا میں یہ میرے پاس تو اس طرح کے ہیں اس طرح کے ہیں، ہاں جی میرے اتنے شہر ہیں، میرے اتنے گھر ہیں، اور بھائی جو مرضی ہے آپ ادھر جدھر کھڑے ہو چپ کر کے بیٹھے رہو۔ یہ بے بسیاں ہیں، اور کتنی بے بسیاں ہیں۔ ابھی کتنے شہروں میں ایسے مسئلہ بنتا ہے، وہ فلاں فلور پہ جو ہے آگ لگی ہوئی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بجھا ہی نہیں سکتا ہے جی، وہاں کے وسائل نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے بعض شہروں میں کچھ ہوتا ہے، وہاں تک وہ وسائل لے نہیں جا سکتے، گاڑیاں ہی نہیں جا سکتی ہیں وہاں تک۔ شہروں کے مسئلے بہت ہیں، بہت مسئلے ہیں، پہلے دن سے ہی ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شہروں میں چیزیں بھی بہت ملتی ہیں، ہر چیز ملتی بھی ہے، لیکن اس کے بدلے میں بے بسی، انسان بہت ایسے جو ہے وہ بے بس ہو کے رہتا ہے، مجبور ہو کے رہتا ہے۔ ابھی بجلی چلی جائے پھر دیکھیں شہر کا کیا حال ہے، پانی تک نہیں ملے گا، اور پھر یہ ہے کہ آیا بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ فرض کریں گے 1-2 دن بجلی چلی جائے تو یہاں پانی لوگ چل پڑتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں سے مانگنے کے لیے، نہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ بے بسی، ذلت، یہ شہر کا حصہ ہے، اور یہ پہلے سے ہی ایسے ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اس طرح انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، سمجھیں کہ، اور غضب کی طرف چلے گئے اور اپنا ٹھکانہ غضب کو بنا لیا، اللہ کے غضب کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان پر ذلت اور مسکنت ہم نے لکھ دی ہے، یعنی زور بد کا مطلب ہے جیسے دیوار پہ گارا تھوپ دیا جاتا ہے، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے، اب ان کے ساتھ چپکی رہے گی یہ ذلت۔ یہ ان بنی اسرائیل کی بات ہو رہی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ تھے آیات خدا کی نافرمانی کرتے تھے، کفر برتتے تھے اور ناشکریاں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے۔ اتنی آیات الہی ان پر آئیں، اتنی نشانیاں اللہ نے ان پر برسائیں،
کہ ہر لمحے ایک علامت اللہ کی طرف. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ اس کو انشاءاللہ ہم یقتلون النبیین بغیر الحق، یہ کہ ایک بات ہے، اس میں انشاءاللہ عرض کریں گے اگلے نشست میں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.